بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، یونیورسٹیز بھی آف ہیں اور مدارس اور اسکول وغیرہ سارے بند ہیں۔ چونکہ ہم یونیورسٹی کی کلاسز آن لائن لے رہے تھے اور تو میں نے سوچا کہ مدارس کے حوالے سے جو خاص طور پر جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کی آن لائن کلاسز کا میں نے ایک فارم دیکھا اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی نقصان سے بچائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بہت احتیاط کیجئے، خود بھی احتیاط کریں، اپنے بچوں کو بھی احتیاط کروائیں۔ احتیاط کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ہیں جو ہمارے معمول میں شامل ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس قوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں ان کو عذاب بھیجے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی قوم استغفار کر رہی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب ان پر نازل کریں۔ کرونا وائرس اگر عذاب نہیں بھی ہے تو کم از کم یہ ایک آفت ضرور ہے، اور ایک آفت اور مصیبت سے بچنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے۔ فرمایا من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ تو بابن کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ بابن نکرہ ہے، یعنی پھاٹک پورا عافیتوں سے بھرا ہوا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ عافیت کہتے ہیں سلامتی اور تندرستی، یعنی زندگی کا کسی بھی آفت اور مصیبت سے بچ کر معمول کے مطابق گزرتے جانا، یہ عافیت کہلاتا ہے۔ بہرحال خود احتیاط کیجیے، اپنے بچوں کو احتیاط کروائیے، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان اعمال کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور احتیاط بھی چونکہ اسی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی تعلیمات ہیں کہ آپ احتیاط بھی کیجیے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آن لائن کلاسز، خاص طور پر جو وہ بچے جو حفظ قرآن کرتے ہیں ان کے آن لائن کلاسز قاری صاحبان کیسے لے سکتے ہیں۔ تو میرے سامنے ایک فارم ہے جو آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا یا بعد ویڈیو کے بعد آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ اس فارم کے مطابق اگر ہم بچوں کی کلاسز شروع کروانا چاہتے ہیں آن لائن تو ہم بڑی آسانی سے بچوں کا وقت کا نقصان کیے بغیر ان کی کلاسز لے سکتے ہیں۔ اس کو ہم آن لائن کلاسز کو جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 طرح کے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم سم پر عام موبائل سم پر رابطہ رکھیں، دوسرا یہ کہ واٹس ایپ پر، اور تیسرا یہ کہ جنرل ہم نیٹ سے کوئی ترتیب بنا لیں جس پر مختلف سافٹ ویئرز ہیں، زوم سافٹ ویئر ہے یا پھر فیس بک پر یا واٹس ایپ پر۔ لیکن ان میں سے چونکہ ہم جس طرح کے علاقوں سے خاص طور پر بہت سارے طالب علم مدارس کے بہت سارے طالب علم دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ نیٹ کی اس طرح کی سہولتیں میسر نہ ہوں جس طرح کی شہروں میں ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو پہلے 2 طریقے نا، سم پر کانٹیکٹ کرنا اور خاص طور پر وارد اور جائز کی سم پر کانٹیکٹ کرنا، اس کے جو پیکیجز ہیں اس پر کانٹیکٹ کر لیا جائے، اور اس طرح واٹس ایپ لوگوں کے پاس زیادہ موجود ہوتا ہے، اس کے جو MBs وغیرہ ہیں اس پر رابطہ کرنا یہ زیادہ آسان ہے۔ اور پھر ہم رابطہ میں یہ 3 طریقے ہیں، 3 طریقے ان میں سے جو پہلے 2 طریقے ہیں وہ زیادہ آسان ہیں، ان سے عام جو لوگوں کے پاس آسانی سے میسر بھی ہیں، اور والدین کے ساتھ ان طریقوں سے رابطہ بھی رکھا جا سکتا ہے، رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم کلاس کی ٹائمنگ قاری صاحبان کو پابند کریں گے کہ وہ جتنی کلاس کی ٹائمنگ ہے وہ تو فل ٹائم وہی کلاس اٹینڈ کریں گے۔ اب بچوں کو پڑھانے کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا، ترتیب ہم تبدیل کر دیں گے کہ پہلے 8 سے 11 بجے تک جو کلاس ہوتی ہے اس میں ہم بچوں سے سبق سن سکتے ہیں، اور سبق سننے کے ساتھ ان کی جو سبکی ہے وہ سن سکتے ہیں۔ اب سبکی اس میں ہم پوری نہیں سنیں گے بلکہ جو سبکی ہے جس کو آپ سبق پارہ بھی کہتے ہیں کہ جس بارے میں سبق ہے وہ سننا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ بچے والدین کی نگرانی میں خود پڑھیں گے، دہرائیں گے، اور اس میں سے کچھ جو بھی قاری صاحب رکوع سننا چاہیں وہ رکوع سنیں گے کہ اس میں کا پہلا رکوع یا کتنے نمبر رکوع سنا، اور اس کا سننے کے بعد پھر فارم پر وہ جائزہ بھی لیں گے۔ آپ کو آن لائن کلاس لینے کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوگا عام کلاس لینے سے، کہ جو کلاس بچوں کی شروع ہوتی ہے 8 سے 11 بجے تک ایک سیشن ہو جائے کلاس کا، جس میں بچے اپنے قاری صاحب کو وہ سبق سنائیں گے اور سبکی سنائیں گے۔ سبکی سنانے میں ہر بچے کی سبکی قاری صاحب خود نہیں سنیں گے بلکہ بچے
سبق سنانے کے بعد والدین کی نگرانی میں اپنے گھر کے اندر ہی اپنی سبکی دہرائیں گے، اسی کو یاد کریں گے اور والدین کو سنائیں۔ قاری صاحب صرف اس کا جائزہ لیں گے، اس کے جس رکوع کا جائزہ لیا ہو وہ فارم پر مینشن کریں گے کہ آج بچے کا، جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی کہ سب سے پہلے جو بچے نے سورت کس، جہاں پہ بچے کا جو سبق ہے سورت میں، وہ سورت کا نام لکھیں گے اور آیت، کس آیت سے لے کر کس آیت تک بچے نے سبق پڑھا ہے، یہ بچے کو کس آیت سے لے کر کس آیت تک سبق آج سنایا ہے، قاری صاحب یہ لکھیں گے۔ اور پھر اگلا جو حصہ ہے اس میں سبکی پارہ بچے کا کون سا پارہ چل رہا ہے اور اس کو بچے نے اپنے والدین کی نگرانی میں دہرایا ہے، اور پھر قاری صاحب نے ان پورے سبکی میں سے کس رکوع کا جائزہ، کن رکوعوں کا جائزہ لیا ہے قاری صاحب نے، وہ اوپر مینشن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ظہر کی کلاس ہے، ظہر سے عصر تک کی جو کلاس ہے، اس میں بچے والدین کی نگرانی میں بیٹھ کر اپنے پارے کو دہرائیں گے، اور پھر قاری صاحب اسی دوران فرداً الگ الگ بچے سے کو کال کر کے اور یا پھر واٹس ایپ پہ کال کر کے ان سے اس سبق میں سے منتخب رکوعوں کا جائزہ لیں گے۔ تو یوں والدین کو بھی ایک ترتیب پتہ ہونی چاہیے، اور شام کے وقت مغرب سے عشاء کے دوران والدین اپنے بچے کی دن کی پوری کارکردگی کہ بچے کا سبق کیا تھا اور بچے کا سبکی پارہ کیا تھا اور اس کے کون سے رکوعوں کا جائزہ ہوا اور منزل کے کون سے رکوعوں کا جائزہ ہوا، ایک چھوٹا سا میسج بنا کر قاری صاحب کو اور جو منتظم ساتھی ہیں ان کو وہ بھیج دیں گے۔ تو یوں ایک دن کی ہماری کارکردگی ایوان کے پاس بھی آ جائے گی اور قاری صاحب کے پاس بھی آ جائے گی، اور یہ ایک پیج ہوگا مکمل جو ایک دن میں ریکارڈ ان کا تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح مہینے میں یہ 30 صفحات جو ہے وہ فائل میں لگ جائیں گے۔ یوں ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں احتیاط کے ساتھ رہتے ہوئے ہم بچوں کو علمی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ کو فارم بھی دے دیا جائے گا، اور مزید کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو جن ساتھی نے یہ فارم بنایا ہے ان کا فون نمبر آپ کو دے دیا جائے گا، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔